مولانا محمد علی جوہر نے ہندوستان سے 7 سمندر پار لندن کا سفر کیا اور وہاں آزادی کے خاطر گول میز کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے کہا، اے لندن کے ذمہ داروں، میں تنہا ہوں لیکن حقیقت میں ان کروڑوں بے گناہوں کی زبان ہوں جو 7 سمندر پار تمہاری غلامی کی زنجیر میں کراہ رہے ہیں، جن کی زمین کو تمہاری ناپاک قوم اپنی گندگیوں سے ناپاک کر رکھی ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلا کر اپنی سفاکانہ فطرت کو تسکین اور معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر اپنی ظالمانہ طبیعت کو سکون پہنچا رہی ہے، جس نے ہمارے ہزاروں ماؤں کے سہاگ کو لوٹا ہے اور آج بھی اپنی بہیمانہ کرتوتوں سے اس مقدس دھرتی کو نجاست آلود کر رہی ہے۔ اے سامراجیوں کے زمینی خدا، میں پہلی بار تمہاری اس جنت ارضی میں آیا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس لندن کے سیاحت کا شوق اور نیرنگیوں کی دل آویزیاں یہاں مجھے کھینچ کر لائی ہے، نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، میں تو تمہارے اس دنیا کے جگمگاہٹوں کو اپنے جوتوں کے ٹھوکروں کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ ایک مومن کے لیے دنیا کی گلکاریاں ایک ریت کے تودے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، ہمارا مقام تو آخرت کی وہ جنت ہے جس کو حوران بہشت نے اپنے نازک ہاتھوں سے سنوارا ہے اور خود دست خداوندی نے آراستہ کیا ہے۔ اے کنگ آف برطانیہ، میں آج انہی کروڑوں انسانوں کی طرف سے آزادی کا مطالبہ لے کر آیا ہوں جنہیں تم نے ناحق غلام بنا رکھا ہے، جن کے گھروں کو تم نے لوٹا ہے، جن کی زندگی کے سنہرے باغ کو نوچ کر اجاڑا ہے۔ یاد رکھو، میں آج تم سے آزادی کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنی فطرت حق کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ آج میں اس فیصلے کے ساتھ پہنچا ہوں کہ تم مجھے آزادی کا پروانہ دو، اور ہاں یاد رکھو، اگر آج تم نے مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دیا تو تمہیں اس لندن کی سرزمین میں میرے قبر کے لیے 2 گز زمین دینی پڑے گی۔ اے لارڈ آف برٹش، یاد رکھو، میرے مرنے کے بعد میری روح تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میرے قبر سے ہمیشہ انقلاب زندہ باد کی صدا سنائی دیتی رہے گی، اور سن لو، میرا جسم اس وقت تک مٹی میں تحلیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری قوم تمہاری ناپاک غلامی سے آزاد نہ ہو جائے۔